بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا وطاعا تسكنه الأبرار طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرج شريف نادي عليا مدن العجائب تجد أمن لك في النوائب كل هم مغم سيئا جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. جتنے مومنین کے دل اس وقت زخمی ہیں شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے، احسان فرما ان مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کر مہدی کے ظہور سے. پروردگار عالم، جتنے سادات و مومنین دنیا میں موجود ہیں سب کو قائم آل محمد کی زیارت کے قابل بنا. شہنشاہ زمانہ اللہ کرے جلدی تشریف لے آئے اور آ کے امت سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا تھا. پروردگار عالم خالق کائنات، صدیوں سے چوکوں میں گلیوں میں شہر میں بیٹھ کے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو ظلم ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. احسان فرما عادل سردار کو بھیج جو زمین پہ آ کے اپنے گھر اختر کا خصوصی طور پہ عادل فرمائے. پروردگار عالم سادات و مومنین جتنے موجود ہیں ان کو بھی اس قابل بنا کہ امام کی فوج کے لشکر کے سپاہیوں میں شامل ہو. مستورات میری ماں بہنیں بیٹیاں کنیزان ایمان میں شامل ہوں. پروردگار عالم خالق کائنات، ہم سب کو اس قریب زمانے کی حجت کا صدقہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کائنات، ہم سب سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا. ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. خصوصی دعا ہے ہم سب کے جو ورثات دنیا سے چلے گئے، جب اللہ تیری حجت کا ظہور ہو قبر سے کفن جھاڑتے ہوئے ہمارے گئے ہوئے مرد ناصر بن کے شامل ہوں، مستور کنیزے بن کے شامل ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون سیدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکنین سر الاسرار الانبیاء نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن بارش قرآن مظہر الایمان تعمیر کفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور سحر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاۃ المومنین، معراج المومنین،
الصابرین معز المؤمنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار، اس مقدس نمبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، چھوڑے کا وارث، تعزیے کا وارث، ظلمہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلولی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اگلوتا وارث، کربلا، کاظمین، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ میں تو مصر سے آغاز کر رہا ہوں کہ جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، پورے جسم میں ایک ہی جگہ ہے جسے دل کہتے ہیں، جو ان کے بٹھانے کی جگہ ہے، جو ان کی جگہ کسی اور کو بٹھاتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، ناشکری میں رہتا ہے، بے صبری میں رہتا ہے، جو صرف ان کو ان کی جگہ پہ بٹھاتا ہے وہ شکر میں رہتا ہے، وہ صبر میں رہتا ہے، وہ یقین میں رہتا ہے۔ اس لیے پورے جسم میں اللہ نے ایک جگہ کمان قرار دی ہے، دل۔ تیرا مولا علی بھی کعبے میں جب تشریف لایا اس وقت بت نہیں تھے، کیونکہ علی، میں بسم اللہ کروں، کیونکہ علی کا جہاں بھی آنا ہوتا ہے بت نہیں ہونے چاہیے، یا علی بیٹھتا ہے یا بت بیٹھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں رہی آتا یہ ہو کہ بت وہ ہوتے ہیں جو پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، یہ ہندوؤں کے بت ہیں۔ بہت سارے بت ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت کے بت ہیں۔ اگر ذہن میں کوٹھیاں، کاریں، پیسے، بینک بیلنس، گاڑیاں، موٹریں، ویزے، یہ بت ہیں، ہر وہ چیز بت ہے جو آل محمد کی محبت کو مودت پہ نہ جانے دے۔ ہر وہ چیز بت ہے جو محبت کو مودت پہ نہ جانے دے۔ آپ کہو کہ سید اللہ پہلی دفعہ رحیمی آخایا ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے، محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ ہاں، یہ کربلا نے سکھایا، محبت کہیں نہ کہیں صلہ مانگتی ہے۔ میں نے کیا دو گے کیا، میں نے کیا دو گے کیا، مودت کہتی ہے کرتا جا، صلہ نہ مانگ، کرتا جا، اس لیے کہ اس قابل ہے یہ تو کر۔ جو مودت کے معیار پہ پورا اترے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ میں مانی نہیں گیا، جو مودت کے معیار پہ پورا نہ اترے، ساری زندگی محبت کر کر کے اس گھر سے چلا جائے، اسے محب کہتے ہیں۔ بڑا فرق ہے رحیمیہ کا پہلا جملہ میں عرفان کا دینے لگا، یہیں سے اپنی تقریر کا رخ موڑوں گا۔ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں۔ تیرے معصوم نے فرمایا جو ہم سے محبت رکھے وہ محب ہے، جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ شیعہ ہے۔ جو ہم سے پیار کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں اسے شیعہ کہتے ہیں۔ ساری زندگی محبت کے گرد گھومتے رہو گے، مودت کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ یہ ممبر آپ کو مجھے مودت سکھانے کے لیے بچھایا گیا۔ کوئی یہ سوچ کے مجلس میں آتا ہے نا میں جا رہا ہوں مجھے جنت ملے گی، اس کی خدمت میں عرضی ہے گھر بیٹھ جا، صرف اس گھر کو درود پڑھ کے یاد کر، جنت تجھے مل جائے گی۔ بلکہ خدا جانتا ہے، رحیمیہ کا پوچھنا علماء سے، اس گھرانے میں جنت اتنی سستی کر دی، فرمایا جو مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت رکھے گا وہ جہنم نہیں جائے گا۔ میں بہت شکریہ رہیمیہ۔ اس کا مطلب مجلس اعظم میں ہم جنت لینے جو آتے ہیں ہمیں نہیں آنا چاہیے، ہمیں مجلس اعظم میں بلایا جاتا ہے۔ کبھی نہ کہنا پھر محبت ہوگی مودت نہیں ہوگی،
باہر نکلو گے تو پوچھے گا کہاں گئے تھے، کہو گے میں مجلس پہ گیا تھا. یہ محبت ہے، مودت نہیں. مودت کیا؟ کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا حسین نے بلایا تھا. پیش کرتا ہوں. پہلی تقریر ہے، ذہن گھبرا بھی نہ جائیں کیونکہ روٹین سے نکالنا بھی بڑا ضروری ہے. آپ نے نعرے مارے، آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل نہیں. خدا کی قسم جب مسجد سے اعضاء سے اور بن کے نہ جائے، سوچیں تبدیل ہو کے نہ جائے. جب تک مجلس اعضاء میں ذکر سننے کے بعد ان کانوں کو حرام سے نہ بچائیں، جب تک امام بارگاہ میں آ کے علم عباس کی زیارت کر کے آپ پھر حرام نہ دیکھیں. یہ آنکھیں عام ہیں ہمارے پاس، خاص ہیں. ان آنکھوں نے علم عباس کی زیارت کی، ان آنکھوں نے خاک شفا کی زیارت کیا. اچھا نہیں لگتا اتنی مقدس چیزوں کی زیارت کے بعد یہ آنکھیں حرام دیکھیں. تبدیلی کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے. مزاج بدلو، انداز بدلو، کردار بدلو، ورنہ وہی روٹین ساری زندگی. بس کیا تھا جی حضرات، فلانا مومن دنیا سے چلا گیا، فلانا عزادار چلا گیا، فلانا ماتمی چلا گیا، بس اتنا ہوگا. چلے جاؤ گے، جنازہ پڑھیں گے، سارے قرآن پڑھ کے آپ کو فارغ کر کے آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں. پیچھے کسی جانے والے نے کبھی بتایا پیچھے کیا ہے؟ یہ تو کربلا کے عاشقوں کا کمال ہے. شہادت سے پہلے کہتے ہیں موت شہد سے میٹھی ہے. تمہیدی دو چار جملے عرض کر کے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. کوشش کرو اپنے آپ کو بدلو، تبدیلی لاؤ. بہت ہو گئی، اگر مولانا تشریف فرمائے میری تعریف کریں گے. بہت ہو گئی ممبر کی عظمت کی قسم، ہمیں علی منواتے 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 منواتے، میرا علی یہ، میرا علی یہ، میرا علی یہ. حق ہی بنتا تھا 1400 سال بعد. آج ریت نوکر اس معیار پہ ہوتے، غیر دیکھ کے کہتا اگر یہ علی کا نوکر ہے علی کیسا ہوگا. ہم دستے گریبان ہیں ایک دوسرے کے، یہ ہمارا معیار ہے. ہمارا کردار اتنا بلند، اتنا بلند. غیر دیکھ کے کہ یہ ہے مذہب حقہ کے معاملے میں یقیناً یہ بڑے پیچھے چلے گئے. ہمارے اندر تبدیلی اثر نہیں، تھوڑی دیر اثر ہوگا پھر وہی ہم یہاں سے بات. ابھی کتنا گریہ ہو رہا تھا، کتنا گریہ تھا. اب آئے جو آپ کے تھوڑی لمبے بات گریہ ختم، اثر ہی ختم. حالانکہ گریہ کرنے والا اگر آنکھوں کو پاک رکھے، اتنا پاک رکھے جتنا حق ہے، پھر ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھے، خدا کی قسم جس بیمار کو بھی دیکھے گا مومن بیمار ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہوگا کیسے؟ ایک سوچ لانی ہوگی اپنے ذہن میں نے آنکھیں مولا کے لیے بچانی ہے، میں نے کان امام کے لیے بچانے ہیں، میں نے ہاتھ امام کے لیے بچانا ہے. تبدیلی آئی تو پھر کمال. پھر سارے حاضر میت کہہ کے قبر سے چلے جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ. امید ہے رجت آپ کو علماء نے ضرور بتائی ہوگی، نہیں بتائی تو خدمت میں گزارش کرنا. رجت بہت اہم ٹاپک ہے، اس پہ گفتگو کرے. رجت پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا. دیکھو آسان کر کے میں آپ کی خدمت میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں. 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں ہم سب کو. ایک ماضی جو گزر گیا، ایک حال جس میں ہم ہیں، ایک مستقبل جو آئے گا. صفین ماضی، خیبر ماضی، خندق ماضی، مہدی مستقبل. شاباش، اللہ کرے میں سمجھا پایا. یہ رجعت مستقبل ہے. بادشاہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قبروں پہ آئے گا امام. کن کی؟ مخلص لوگوں کی، وفاداروں کی، عاشقوں کی. قبر پہ آ کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا. نوکر کفن جھاڑتا ہوا، رجت کے جملے سنا رہا ہوں، کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. مولا فرمائیں گے میں آ گیا. مولا میری قبر پہ؟ فرمائیں گے اٹھتا میرے لیے تھا، بیٹھتا میرے لیے تھا، مجلس میرے انتظار میں سنتا تھا، ماتم کرتا تھا میرے انتظار میں، علامہ عباس کی زیارت کرتا تھا، حرام نہیں دیکھتا تھا. تجھے نہیں پتا میں صدیق کا ماں کا بیٹا ہوں، ہم تو رکھتے کسی کا نہیں. میں آ گیا. بندہ دائیں دیکھے گا، بھائی ماں فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا میرے اب
اپنے جو دفنانے آئے تھے، سرکار فرمائیں گے بھلے مانس ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، سب تو تجھے چھوڑ کے چلے گئے، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ میں بسم اللہ کروں، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، بات چلتے چلتے دور پر نکل جائے، یہ دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ انعام بڑھا دیتا ہے، کیا اس میں علی اتار دیتا ہے۔ آئیے دعوت فکر دینے کے لیے سرکار کی مرضی سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آئیے اس معیار پہ پہنچیے جس معیار پہ امام دیکھنا چاہتا ہے۔ آج سے دلوں سے نفرتیں ختم کر دیجیے۔ کون گندا ہے فیصلہ مولا پہ چھوڑیے، کون غلط ہے فیصلہ عادل پہ چھوڑیے، بادشاہ کے خود ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ عادل پتہ کون ہوتا ہے؟ یہ عدالتیں جتنا بھی عدل کرے نہیں کر سکتی، یہ ہم کہہ جاتے ہیں عدل و انصاف، مولانا عدل و انصاف زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عدل و انصاف میں عدل اور ہوتا ہے، انصاف اور ہوتا ہے۔ لو جی مجلس کے بعد یہاں بانی صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو کے پیکٹ میں لنگر میں اور ہر ایک کو دے، بچے کو بھی ایک پیکٹ، بوڑھے کو بھی ایک پیکٹ، جوان کو بھی ایک پیکٹ۔ یہ عدل نہیں انصاف ہے۔ عدل یہ ہے جوان کو زیادہ ضرورت ہے دو دے، بوڑھے کو تھوڑی ضرورت ہے اتنا دے، بچے کو بالکل تھوڑا ضرورت ہے اتنا دے، یعنی جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ چیز دینا عدل کہلاتا ہے۔ گھبرایا نہ کر، غصہ نہ ہوا کر کسی پہ، خصوصاً ولایت کے معاملے پہ۔ کیوں؟ عمار یاسر بھی ڈنڈا لے کے نکلتا تھا، لوگوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہتا تھا علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچ گیا، کندھا ہلا کے کہا علی کی ولایت یاد ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے امامہ اوپر کیا، سر کو جانے لگا، انہوں نے ڈنڈا نکالا، ڈنڈا مرتا ہے، دیکھیں کبھی کبھی ملنگوں کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا نکالا، تجھے روٹی نہیں بھولی، تجھے کپڑے پہننا نہیں بھولے، بھولی تو علی کی ولایت بھولی، جو ہی ڈنڈا نکالا یا علی آ گئے۔ عمار کیوں مارتا ہے؟ مولا دل کی روشنی کا اعلان بھول گیا، مولا آپ کی ولایت بھول گیا۔ مولا فرماتے ہیں نہ مار، راجن پر میں دیکھتا ہوں جملے کو کس طرح وصول کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہ مار۔ مولا کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ فیصلے مولا پہ چھوڑا، اور ابھی تک میں تلاش میں ہوں، اللہ کرے کو بندہ ایسا مل جائے جس کی امام نے ڈیوٹی لگائی ہو، جا عقیدے جانچ جزا سزا دے۔ مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ اس کو امام نے فرمایا ہو جا، گھبرا گئے ہو؟ یہاں ہم میں سے جو بھی آ رہے ممبر پہ وہ لڑا رہے، یہ ممبر لڑانے کے لیے نہیں، یہ ممبر اکٹھا کرنے کے لیے، فیصلے امام پہ چھوڑنے کے لیے ہے، یہ ممبر محبت بانٹنے کے لیے ہے، یہ ممبر خدا کی قسم کسی حرامی کو بھی حرامی کہنے کے لیے نہیں۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، اچھا لگے بسم اللہ سید ہے، لاہور سے آئے ہوں، لاہور کی نگری میں، بلکہ میں تمہارا میزبان ہوں، جب بھی آؤ لنگر کرنا اور رہائش ہو، جو بھی جب بھی ضرورت ہو قافلے آؤ، میں حاضر ہوں خدمت کے لیے، میرے پاس آتے ہیں۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ ممبر حرامی کو بھی حرامی کہنے کے لیے نہیں بنا، اس لیے نہیں بنا، یہ سارے کام قائم میں کرنے ہیں۔ ابھی کوشش کر مخلوق کو موقع دے، کوئی اگر غلط بھی ہے ان کو ایسی محبت دے وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے، اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کیوں نہ کر لو۔ بہت افسوس ہوتا ہے اس ممبر سے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مقدر تمہارے پاس تو آل محمد کی باتیں اتنی زیادہ ہیں، کیوں کسی کو کہتے وہ فلان ہے وہ فلان ہے وہ فلان؟ گھبرا گئے ہو بھائی، مجالس بند ہو جائے گی تو میری ہو جائے گی، پریشانی ہوگی تو مجھے ہوگی، تم کیوں راجہ کو گھبراتے ہو؟ یہ حقیقت ہے، یہ ہے کہ میں بسم اللہ کروں، مولا سلامت رکھے آپ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں گھبرانے اس لیے کہ ممبر محبت کے لیے، جتنا پیار بانٹے گا لوگ قریب ہوں گے، لوگ قریب ہوں گے، لوگوں تک حق پہنچے گا، لوگوں تک حق پہنچے گا، لوگ فیصلہ کرنے کے مجبور۔ دیکھو نا آپ باہر نکلے، ایک دشمن آل محمد آپ کو مل گیا، طریقہ میں بتا رہا ہوں، دشمن آل محمد، اس نے آپ کو گالی دی، کیا ری ایکشن ہوگا؟ گالی کا جواب گالی،
کلی کا جواب پتھر نہیں، غیبت میں حکم ہے صدقہ. کھڑا ہو اسی وقت، ایک میرا تجربہ کر کے دیکھ لینا، کھڑا ہو ہاتھ اٹھا، پروردگار عالم اس بیچارے نے تیری مخلوق ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی سمجھا نہیں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس نے مجھے گالی دی، میں معاف بھی کرتا ہوں، اس پہ رحم بھی کرنا. کھڑا ہو کے سوچے گا علی والے ایسے ہوں گے. ہماری ہر چیز امام دیکھ رہے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہماری مجلس، ہماری عزاداری، ہماری ریاکاری، ہماری خروج، ہر چیز بادشاہ دیکھ رہے ہیں. اگر بادشاہ قریبی کر رہے ہیں تو ہم کون ہیں لوگوں کے راستے روکے؟ اچھا یہ سورج دیکھا نکلتا ہے، سورج اللہ کی مخلوق ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے سورج علی سے باتیں کیا کرتا تھا، ہے نا؟ اب واقعہ وہ پڑھوں گا بات ابھی ہو جائے گی. یا علی سے گفتگو کیا کرتا تھا. سورج پروردگار کی مخلوق ہے. کسی دن سورج نے کسی کافر کو روشنی نہ دی ہو؟ بھئی اللہ کا دشمن ہے، کسی نبی کے دشمن کو روشنی نہ دی ہو، آل محمد کے دشمن کو روشنی نہ دی ہو؟ نہیں. سورج امر کے تحت، اطاعت کے تحت روشنی سب کو دیتا ہے. اس لیے دیتا ہے کہ کسی کا نصیب ہے وہ میری روشنی لے کے پاک ہو جائے یا پلیت رہ جائے. یہ دانا جو زمین میں اگاتے ہو، میں دیکھتا ہوں فصلیں ماشاءاللہ زرعی علاقہ ہے، دانا جو زمین میں اگاتے ہو ایسے ہو جاتا ہے؟ نہیں، ٹائم لگتا ہے. دانا ڈالتے ہو، پانی ڈالتے ہو، آہستہ آہستہ ہوا ملتی ہے، دانے سے کونپل نکلتی ہے. کونپل نکلنے کے بعد میں یہ بات ایسے نہیں سنا رہا، اس میں معرفت چھپ کے سنبھالنا. کونپل نکلنے کے بعد دانے نکلتے ہیں، خوشے جب نکلتے ہیں گرمی پڑتی ہے، پک جاتے ہیں. جب پک جاتے ہیں پھر کاٹتے ہو، کٹنے کے بعد تھریشر میں ڈالتے ہو، تھریشر میں ڈالنے کے بعد دانا بھوسا علیحدہ کرتے ہو. تمہاری طلب ہے دانا، بھوسا تمہیں فری میں ملتا ہے. تمہاری طلب ہے مولا، اس کو مولا مل جائے دنیا فری میں مل. دانا بھوسا علیحدہ کرتے ہو، تمہاری طلب ہے دانا، دانا لے آتے ہو گھر، تمہاری مزدور نے اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد چکی میں ڈلوا، چکی میں پستا ہے دانا، اپنے آپ کو پسواتا ہے. پسوانے کے بعد گھر آیا، تمہاری مزدور نے وضو کر کے آٹا گوندھا. کسی نے پوچھا مائی وضو کر کے آٹا کیوں گوندھتی ہے؟ کہنے لگی ضروری ہے، وضو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آٹے گوندھنے کے بعد روٹی جو پکے اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ کھانے والے کے اندر ہلچل مچا دے. کیا بات ہے آپ کی؟ نفرت کے موتیاں سوال ہو. لوجی تو آپ کی مزدور نے آٹا گوندھا، توے پہ روٹی ڈالی، روٹی نے اپنے آپ کو خوب آگ پہ پکایا. پکنے کے بعد تیرے پاس پہنچی، تو نے 10 روپے 20 روپے کی روٹی سمجھ کے کھا کے ڈکار دی. حالانکہ تجھے غور کرنا چاہیے تھا دانا کتنی قربانی دے کے مجھ تک پہنچا. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا دانے نے قبول کیا ولایت علی. پتہ چلا ولایت علی کو قبول کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایک بات تو ہے تھوڑی سی مختلف، لیکن وہ میں بابا جی آپ کی مدد کرنے لگا ہوں سب کی. کسی مستور ماں بہن بیٹی کو سونے کی ڈلی دو تو بی بی آپ کے لیے کیا کرے گی؟ کہ یہ میرا فائدہ ہی نہیں. کیا کیا جائے؟ روزی اس کو سنیار کو دو، گولڈ میں دو، وہ اس کو گرم کرے گا، ٹوٹے گا، چوڑی بنائے گا، گلے کا ہار بنائے گا. وہی ڈلی کئی مراحل سے گزرتی ہے، انگیٹھی میں جاتی ہے، آگ پہ تپتی ہے، ہتھوڑے کھاتی ہے، پھر کسی کے گلے کا ہار بنتا. معرفت والی بات ہے، اگر اللہ کرے کسی تک پہنچ جائے پھر کسی کے جا کے گلے کا ہار بنتی ہے. علی کے گلے کا ہار بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. متشکر مومنون، آئیے دعوت فکر اپنی اپنی ذات پہ غور کرو. کوشش کرو زندگی میں میکسیمم ٹائم باوضو رہو. اپنے امام کا کیمرہ ہمیشہ ہم اپنے آپ پہ رکھو. غصہ زندگی سے نکال دو. جب بھی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، مومنین کو گھر بلا کر دسترخوان امام زمانہ پکاؤ.
کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے. گھر میں اپنی مستور کو کہو دسترخوان امام زمانہ کے لیے لنگر پکا. جب نیاز پکائے گی پھر مومنوں کو بلاؤ، دعا امام زمانہ پڑھ کے سب کو کھلاؤ. میں تمہیں ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم بڑی سے بڑی پریشانی تم نے ختم کرانی ہے، دسترخوان امام زمانہ پکا. مومنوں کو بلا، مومنوں کو اکٹھا کر. یہ نہ دیکھ کس کا عقیدہ کیا ہے. غدیر کے دن کا ایک حکم ہے، ہر مومن کو چاہیے وہ دوسرے مومن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھے. بات آگے سامنے اس لیے رکھ کر اللہ کرے یہ جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے. خدا کی قسم ہم مقروض ہیں سب حسین کی. یہ اور بات ہے جس کا جو دل چاہے وہ کرے، لیکن مقروض ہے. بادشاہ کے کونیوں کے بل چل کے بھی ہم مجلس پڑھنے آئے نا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوا. معاملہ معمولی بات رہنا چاہیے. میں بات اپنی مکمل کروں. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. شہزادی کونین کے حوالے سے دن تھا. شہزادی کونین بھی یہی پسند فرماتے ہیں جن کی عبادات میں خلوص شامل ہو جائے. اسی فرمان پہ میں نے بات مکمل کر دی ہے. فرماتے جن کی عبادات میں خلوص شامل ہو جائے اللہ اپنی رحمت خاص نازل کرتا ہے. خلوص کیا ہے؟ خلوص دیکھنا ہو تو باپ کا اولاد سے دیکھو. سردی گرمی کما کے لاتے اولاد کے لیے. کوئی دنیا کا باپ یہ نہیں کہہ سکتا بڑے ہو کر یہ بھی میری خدمت کریں گے. محبت کمال پہ پہنچتی ہے، کہتی ہے کرتا جا کرتا جا، نتیجہ نہ مانگ. بس اسی کو خلوص کہتے ہیں. بس اس لیے مولا کے ساتھ بھی ایسی محبت کم از کم کیا کرو. یہ نہ کہا کرو تو کیا دے گا. ہمارے یہ مسئلے ہماری تکلیفیں آگے جنت نہیں. مولا تو مل گیا. میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سلمان نے تجھے مجھے یہی سکھایا. کئی دفعہ یا علی نے کہا سلمان ہم سے کچھ مانگ. ہر دفعہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا علی تیرے ہوتے ہوئے بڑا مانگنا اچھا لگتا ہے. خلوص کربلا والے معیار خلوص. کس معیار خلوص پہ؟ کسی کربلائی کا سوال مجھے کوئی مفسر مورخ نہیں دکھا سکا. اب تک میں 16 سالوں میں چیلنج دے گیا، کوئی دکھائے کہ کسی کربلائی نے حسین سے کوئی سوال کیا. کسی کربلائی نے حسین سے کہا آقا آگے تو ہونا ہی شہید، یہ تو بتائیں کوئی دفنائے گا بھی صحیح؟ سوال ہی نہیں. جہاں سوال نہ ہو وہاں خلوص شروع ہوتا ہے. یہ ہے وفا کی اعلی مثال. کسی کربلائی نے امام سے یہ نہیں عرض کیا مولا ہمیں کوئی کفن بھی دے گا. نہیں، جہاں سوال ختم ہو جائے وہاں خلوص کی وادی کا سفر شروع ہوتا ہے. یاد رکھ کوئی بھی کسی کا نہیں، اگر کوئی کسی کا ہے تو وہ حجت خدا ہے. کوشش کر منا مولا کو. ناراض نہیں ہے لیکن ایسے منا جیسا وہ چاہتا ہے. منائے مانے گا کیسے؟ وہ بڑا کریم ہے، بڑی جلدی مان جاتا ہے. زمین پہ سری اور رضا کی خوبصورت شکل ہے. جلد راضی ہونے والی ذات کا خوبصورت اظہار ہے. بڑی جلدی مان جاتا ہے. پتہ کیا کیا کر؟ کوئی بھی نیک کام کیا کر سیدھا نہ مان. کوئی نیک کام کرے کہنا مولا تو نے توفیق دی. دل بن جائے نا 2 کنال امام بارگاہ کو دینے کی. یہ نہ کہنا میں نے دی، کہنا مولا تیرا احسان، تو نے اپنا گھر بنوایا. دل بن جائے 10 دے کے پکانے کی، مومنین کو کھلانے کی. یہ نہ کہنا میں نے پکائی، کہنا مولا تیرا احسان، تو نے مجھ جیسے سے مومنین کو لنگر کھلوایا. خلوص آزاد ہو جائے گا. دعا کو بھی پروردگار عالم شہزادی کونین کی اس فرمان مقدس کو سامنے رکھ کے عمل کرنے کی ہر مومن کو توفیق عطا فرمائے. ہر کام خلوص سے کرے، ہر کام انتظار امام کے لیے کرے. مومنوں کو معاف کر دے. مشکل کام ہے نا مولانا علی صاحب؟ میں نے دیکھا ہے جنازہ رکھا ہوتا ہے، مولانا جنازہ پڑھنے سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں سائڈ پہ اور وارث کو آگے کرتے ہیں. کوئی کام ہے تو بتا ان کو. وارث اعلان کر کے کہتے ہیں جناب یہ جانے والا کسی سے ناراض تھا یا کوئی اس سے ناراض ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. حیرانی والی بات ہے یہ معافی کیوں مانگوا رہے ہو؟ وہ بھی مرنے پہ. کہاں معاملہ یہ ہے، لاشعور کا جملہ ہے، معرفت کا جملہ ہے. میرے محترم کا معاملہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، مرتا ہے نفس.
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरता है नफ्स। अली मिलते ही तब हैं जब नफ्स मर जाए। इसने मिलना है अली से आगे जाके, कब्र में होनी है अली से मुलाकात लाजमी है। नफ्स इसका मर गया है तो मिलेगा मौला तब जब मोमिन माफ कर देंगे। मैं कहता हूँ मरने के बाद की माफी कोई माफी नहीं, जिंदगी में माफी। मौला तुम्हारा ज़र्फ वसी फरमाए, जितने भी आए बच्चे को मौला तुम्हारी इस काविश को, आने वाली काविश को, कदम कदम को अपनी नुसरत में शुमार फरमाए। परवरदिगार जवान बच्चे बच्चियों को इमाम के लिए पाकीज़ा बनाए, ताकि इमाम के सामने सुरखरू होने वालों में शामिल हो। मौलाना की मौजूदगी में मैं दो मौलाना बैठे मेरे सामने, मैं बिस्मिल्लाह करूं। मैं आपके लिए कहता हूँ अल्लाह करे हम सब सरदार का दीदार करें, अल्लाह करे हम रूटीन की जिंदगी से निकले, ज़र्फ इतना वसी करे जैसे मौला देखना चाहता है। तारुफ बड़ा कराएगा इमाम, जब दुनिया से गए ना और इमाम का ज़हूर हुआ, तारुफ बड़ा कराएगा। मौलाना बाबा तेरा इमाम तारुफ कराएगा बड़ा, या अली जदपाक आपके सलमान की क्या बात है, आपके मैसन की क्या बात है, बाबा हुसैन आपके होर की क्या बात है, आपके हबीब की क्या बात है। मगर इन सब ने आपको माना, आपको देखकर मेरे वाले कमाल है, देख के मानना और है गैबत में मानना। एक दुआ है आपके लिए, तोहफा लाहौर वालों ने भेजा है। दुआएं माशाल्लाह सब खूबसूरत है, हदीस के साथ हुई दुआएं को मैं सबसे बेहतरीन दुआ, खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद। तेरे छठे इमाम की तालीम करदा दुआ है। सरकार ने तालीम फरमाई, ये दुआए अहद कैलेंडर की सूरत में लाहौर वालों ने तेरे लिए तोहफा भेजा, पढ़ना जरूर, उसका कोई हदिया नहीं, क्योंकि हर चीज बिकने वाली नहीं होती है। अब ये तोहफे की कदर करना, कहाँ से चल के तोहफा तेरे पास पहुंचा है। उर्दू में तर्जुमा भी मौजूद है साथ, तर्जुमा जरूर पढ़ना ताकि तुझे पता चले इमाम तुझसे कहवाना क्या चाहता है, क्योंकि हर बात अरबी दान नहीं, जब तक तर्जुमा नहीं पता चलेगा। आज तक लोगों को सिराते मुस्तकीम का तर्जुमा नहीं पता चला। एक दिन सिराते मुस्तकीम, एक दिन सिराते मुस्तकीम, मासूम से पूछा गया या अली सिराते मुस्तकीम, फरमाया मैं। जब तक तर्जुमा पता नहीं चलेगा हकीकत तक नहीं पहुंचोगे। दर जाने का लिए अल्लाह करे मेरे इमाम के लश्कर तैयार हो जाए, अल्लाह करे नासिर और कलीजे तैयार हो जाए। परवरदिगार आलम सबको तौफीक अता फरमाए। वो दुआए अहद है वो पढ़ना, ये तो छठे इमाम ने फरमाया जो पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन हुआ मेरा माती कब्र पे आएगा। वो दुआए नमाज के बाद तोहफे के तौर पे आपको मिलेगी, वो सबके लिए है। मैं मेरे बेटियों में भी भिजवा देना, तर्जुमा भी पढ़ना। ये तो है मासूम का फरमान। अब इन 15-16 साल खिताबत में मोहतरम बाबा जी जहाँ जहाँ ये मैंने तकसीम की, मोमिनों के मैसेज आते हैं। मोमिन कहते हैं सैयद जब से दुआ पढ़ना शुरू की, अपने आप को फूका देते हैं, घर में फूका देते हैं, बदनजरी खत्म हो गई, बरकत आ गई है, बेबरकती खत्म हो गई, रिस्क वसी हो गया, परेशानियां खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई, औलाद नहीं होती थी औलाद होना शुरू हो गई। और यहाँ तक मोमिनों ने कहा जब से दुआ पढ़ना शुरू की है, कायम की जियारत भी होना शुरू हो गई। बड़ा खूबसूरत तोहफा है, वो आपकी नजर है, लीजिएगा। बस ये गर्जियां आपकी खिदमत में करनी थी। शहादत तो पढ़ गए हैं, लेकिन मैं 2-3 जुमले दरबार से वापसी की अर्ज करूंगा। दरबार में वो पहुंची अल्लाहु अकबर जो घर से बाहर नहीं निकलते थे। उम्मत ने इस लेवल पे मजबूर किया शहजादी कौनैन को, 25 कदम का फासला था दरबार से घर का, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ। गई थी तो सर के बाल काले थे, वापस आई तो सर के बाल सफेद हो गए। क्या इतना? मैं कभी कभी सोचता हूँ, हमारे यहाँ रिवाज है कोई मौलाना बस्तियों में मस्जिद में जहाँ रखते हैं ना, बड़ी कदर करते हैं हम लोग मौलाना की। क्यों? कुरान पढ़ाता है। एक मौलाना का मैं पढ़ रहा था बैठा हुआ कि उनके यहाँ अल्लाह ने बेटी अता की, 20-22 साल एक बस्ती में रहे, बेटी जवान हो गई। पता चला बस्ती वालों को, सब बस्ती वालों ने बच्ची का जहेज मिलके बनाया, जहेज लेके जा रहे हैं। किसी ने कंधा हिला के पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मौलाना की बेटी जवान हो गई। कहा मौलाना का तुमको एहसान किया है? कहा कुरान पढ़ाया।
لیے لے کے جا رہے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا, جس بستی میں مولا نے بچوں کو قرآن پڑھایا اس کی بیٹی کا اتنا احترام, جس نے قرآن اتار کے امت تک پہنچایا اس کی بیٹی کا احترام. اللہ اکبر. شہزادی کونین معظم کائنات بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, پتہ نہیں کتنے گھنٹے کھڑی رہی. واپس آئی نا, میں دربار کی پیشی چھوڑ دیتا ہوں, پڑھ گئے. واپس آئی, آگے شام والی موجود تھی. شام والی ماں کا سر دیکھ کے کہتی, اماں سارے اتر تو سفید ہو گیا, اماں اتنی جلدی کمر بھی تو گئی, اماں ضعیفی بھی آ گئی. رو کے کہتے ہیں شام والی, میں تیرا زندان دربار بازار دیکھ کے آئی ہوں. شام والی میں حسن کی زہر دیکھ کے آئی ہوں. شام والی میں حسین کا ذبح ہونا دیکھ کے آئی ہوں. جتنا دن موجود رہی ظاہراً پہلو پہ ہاتھ تھا, تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. محمد کی بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, سخت وصیت محمد کی بیٹی کر گئی. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وصیت کروں, میری یہ جائیداد میرے فلاں بیٹے کی, میری یہ جائیداد فلاں بیٹی کی, لیکن کیا جملہ بولوں میں شہزادی کونین کا. دکھتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عباس کے کرتے دیے, کرتے دے کے کہتے یا علی عباس کو میرا سلام کہنا اور کہنا تیری اماں تیرے لیے کرتے سی کے نہیں. یا علی یہ کوئی مظلومی چھوٹی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا ڈری ہوئی تھی بی بی. یا علی میری 40 قبریں بنانا, یا علی میری قبر کے نشان مٹا دینا. اللہ اکبر. چلی گئی شہزادی کونین دنیا سے, ہو گیا جنازہ تیار. ایک یا دو جملے میں نے اور کہنے سے زیادہ نہیں, بہت رو بیٹھے ہو, پر روتے روتے یہ ضرور کہا کرو قائم تیری دادی کا بڑا ارمان ہے. امام زمانہ تو وارث ہے اپنی دادی کا, مولا تیرے اکیلا بیٹھ کے خون رونے کا بڑا ارمان ہے. آج بھی قطب رجب میں لکھا امام زمانہ جہاں بیٹھ کے غیبت میں روتے ہیں, امام کی دائیں طرف مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے, رو کے کہتے ہیں میرا اللہ غازی جوان تھا, اکبر جوان تھا, میری اماں مستور تھی, اماں کا کیا قصور تھا. آج بھی بیٹھا اماں کو بیٹھا رو رہے ہیں. جنازہ تیار ہوا, گریہ بلند ہوا. چھوٹی چھوٹی شہزادی ہیں. شام والی روایت کرتی ہے ہم بھائی حسین کی کیفیت دیکھ کے یکدم گھبرا گئے. ہم نے کہا شاید ہمیں 2 جنازے اٹھانے نہ پڑ جائیں, کبھی حسین ماں کی میت کے آگے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی نیچے آ جاتا. رو کے کہتا ماں مجھے پانی کون پلائے گا, یا علی میرے حسین کا خیال کرنا. بس شہزادی کو جس طرح دفنایا یا علی نے, کتنا امامہ اتار کے علی دفنانے کے بعد شہزادی کی قبر پہ روتا رہا, رو کے جملہ کہتا رہا شہزادی جب آپ کے بابا نے رخصتی کی تھی, آپ کی رخصتی کے وقت فرمایا تھا یا علی میری بیٹی روئے نا. میں بہت شرمندہ ہوں شہزادی کونین, اتنا کہوں گا مولا حسین آپ کا رونا ضرور بنتا ہے کیونکہ ماں ہے نا, لیکن پھر بھی ماں کا تابوت تو اٹھا تھا نا. مولا حسین تیرا تو تابوت اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب فرجا.